مبطلات روزہ یعنی وہ چیزیں جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے وہ 9 ہیں۔ نمبر 1 کھانا پینا، نمبر 2 جماع کرنا یا ہم بستری کرنا، نمبر 3 استمنا یعنی مرد اپنے ساتھ یا کسی چیز کے ذریعے جماع کیے بغیر ایسا کام کرے جس سے منی خارج ہو، نمبر 4 احتیاط واجب کی بنا پر خداوند متعال، پیغمبر اکرم اور ان کے جانشینوں کی طرف جھوٹی نسبت دینا، نمبر 5 احتیاط واجب کی بنا پر غلیظ غبار حلق تک پہنچانا، نمبر 6 اذان صبح تک جنابت پر باقی رہنا، نمبر 7 عورت کا حالت حیض و نفاس میں اذان صبح تک باقی رہنا، نمبر 8 کسی سیال چیز سے انیما کرنا، نمبر 9 جان بوجھ کر قے کرنا۔ ان تمام 9 چیزوں کی مختصر تفصیل پیش خدمت ہے۔ نمبر 1 کھانا اور پینا۔ اگر روزہ دار توجہ رکھتے ہوئے کہ روزے سے ہے جان بوجھ کر کوئی چیز کھائے یا پیے، اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ جس وقت انسان کھانا کھانے میں مشغول ہے متوجہ ہو جائے کہ اذان صبح کا وقت ہو گیا ہے، لازم ہے کہ لقمے کو منہ سے نکالے، چنانچہ جان بوجھ کر نگل جائے تو اس کا روزہ باطل ہے۔ اگر روزہ دار اس چیز کو جو دانتوں میں پھنسی ہوئی ہے جان بوجھ کر نگل جائے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اگر روزہ دار بھول کر کوئی چیز کھائے یا پیے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ انجیکشن اور گلوکوز روزے کو باطل نہیں کرتا، اسی طرح آنکھ اور کان میں دوا کا ڈالنا روزے کو باطل نہیں کرتا۔ نمبر 2 جماع۔ جماع یعنی ہم بستری روزے کو باطل کرتی ہے، گرچہ صرف ختنگاہ کی مقدار داخل ہو اور منی بھی خارج نہ ہو۔ نمبر 3 استمنا۔ اگر روزہ دار استمنا کرے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اگر انسان سے بے اختیار ہو کر منی خارج ہو تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اگر روزہ دار منی خارج ہوتے وقت نیند سے بیدار ہو جائے تو واجب نہیں ہے کہ منی کے باہر آنے سے روکے۔ نمبر 4 خدا اور رسول اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی جانب جھوٹی نسبت دینا۔ اگر روزہ دار کہنے، لکھنے یا اشارے اور اس کے مانند دوسری چیز سے خداوند متعال، پیغمبر اکرم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی طرف جھوٹ بات نسبت دے تو پھر اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اگر روزہ دار ایسی خبر دینا چاہتا ہو جس کے سچ ہونے پر معتبر دلیل نہیں ہے اور نہیں جانتا کہ سچ ہے یا جھوٹ، چنانچہ اسے نقل قول کی صورت میں کہے اور براہ راست پیغمبر اکرم اور ائمہ طاہرین کی طرف نسبت نہ دے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ اگر کسی چیز کو سچ سمجھتے ہوئے خداوند متعال یا پیغمبر اکرم یا ائمہ طاہرین کی طرف نسبت دے اور بعد میں معلوم ہوئے کہ جھوٹ تھا تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ نمبر 5 احتیاط کی بنا پر غلیظ غبار کا حلق تک پہنچانا۔ احتیاط واجب کی بنا پر غلیظ غبار کا حلق تک پہنچانا روزے کو باطل کرتا ہے، خواہ ایسی چیز کا غبار ہو جس کا کھانا حلال ہے جیسے آٹا، یا ایسی چیز کا ہو جس کا کھانا حرام ہے جیسے خاک۔ اگر بھول جائے کہ روزے سے ہے اور پرہیز نہ کرے یا بے اختیاری طور پر غبار اور اس کے مانند چیزیں حلق تک پہنچ جائے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ نمبر 6 اذان صبح تک حالت جنابت پر باقی رہنا۔ جو شخص مجنب ہے لازم ہے ماہ رمضان میں اذان صبح سے پہلے غسل کرے، یا چنانچہ اس کا وظیفہ تیمم ہے تو پھر تیمم کرے۔ اگر مجنب شخص جان بوجھ کر ماہ رمضان میں اذان صبح تک غسل نہ کرے، یا اگر اس کا وظیفہ تیمم ہے اور تیمم نہ کرے تو لازم ہے کہ اس دن کا روزہ احتیاط واجب کی بنا پر قربت مطلقہ کی نیت سے بجا لائے، پھر بعد میں بھی ایک دن روزہ رکھے۔ نمبر 7 عورت کا اذان صبح تک حالت حیض و نفاس پر باقی رہنا۔ جو عورت ماہ رمضان کی رات میں حیض یا نفاس سے پاک ہو گئی ہے تو اذان صبح سے پہلے لازم ہے کہ غسل کرے، یا اگر اس کا وظیفہ تیمم ہے تو لازم ہے کہ تیمم کرے۔ اگر عورت ماہ رمضان میں اذان صبح سے پہلے حیض و نفاس سے پاک ہو جائے اور غسل کے لیے وقت نہ ہو تو اذان صبح سے پہلے تیمم کرے اور اس کا روزہ صحیح۔ نمبر 8 انیما لینا، یعنی سیال چیز سے انیما گرچہ مجبوری اور علاج کی غرض سے ہے تب بھی روزے کو باطل کرتا ہے۔ نمبر 9 قے کرنا یعنی الٹی کرنا۔ اگر روزے دار جان بوجھ کر قے کرے
گرچہ بیماری یا زہر پوائزن وغیرہ نہ پھیلنے کے لیے ایسا کرنے پر مجبور ہو تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن اگر بھول کر یا بے اختیار طے کرے حرج نہیں ہے۔